اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ گزشتہ سیشن میں عرض کیا تھا کہ اللہ کی نعمات میں سے ایک نعمت ہے زندگی حیات۔ جب اس نے یہ نعمت عطا کی ہے تو اس نے یہ بھی بتلایا ہے کہ اس نعمت کو استعمال کیسے کرنا ہے، اور یہی مکمل دستور ہے قرآن مجید کا۔ قرآن مجید کے موضوع کے بارے میں اگر کوئی پوچھے کہ کیا ہے تو اس کا خلاصہ یہ کیا جا سکتا ہے کہ انسان کے لیے رہنمائی ہے کہ تو نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے۔ پھر زندگیوں میں کچھ ایسی زندگیاں بھی ہوتی ہیں کہ وہ کریم اللہ فرماتا ہے کہ میں نے آپ کو زندگی دی ہے اور آپ نے وہ زندگی بس میری راہ میں خرچ کر دی ہے، تو یہ حقیقت میں آپ کو گویا ہمیشہ کے لیے زندگی مل گئی، جس کو شہید کہتے ہیں۔ البتہ شہادت میں یہ چیز مد نظر رہے کہ شہادت کا بھی اصل مقصد کیا ہے کہ زندگی کی قربانی اللہ کے لیے ہو۔ اب بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ظاہری طور پر تو ہم کہتے ہیں اللہ کے لیے ہیں یہ ہماری قربانی، اور شہید لفظ اب اتنا عام ہو گیا ہے کہ بعض اوقات انسان سوچتا ہے کہ آیا اس کا مقصد کیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زندگی عطا کی اور زندگی گزارنے کے لیے رہنما بھیجے جو ہمیں بتلاتے ہیں، خود زندگی گزار کے دکھلاتے ہیں کہ ایسے گزارنی ہے۔ ان ہستیوں میں سے ایک ہستی جس نے قرآن مجید پہ اور سیرت پیغمبر پہ مکمل عمل کر کے یہ کہہ دیا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کا ایک لحظہ اللہ یا اللہ کے رسول کی مخالفت میں نہیں گزارا، اس ذات گرامی کا نام ہے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب۔ اور علی امیر المؤمنین کے کلمات کا، خطبات کا، رہنمائیوں کا، وصیتوں کا مجموعہ کلام نہج البلاغہ کہلاتا ہے۔ اب نہج البلاغہ سے گزشتہ سیشن میں ہم نے ایک فرمان جناب امیر علیہ السلام خطبہ 185 سے عرض کیا تھا، جو جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں آپ کے لیے اندھیروں میں شمع و چراغ کی مانند ہوں۔ اب ہم نے گفتگو یہ کی ہے کہ وہ شمع کیا کرتی ہے؟ شمع دوسروں کے لیے رہنمائی کرتی ہے۔ ہمارے ہاں اب یہ شعراء میں اور ادبیات میں لفظ شمع استعارہ بن گیا ہے، یعنی خود کسی کے لیے رہنمائی کرتی ہے اگرچہ خود کو تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے، یا بقول بعض شعراء کے خود جل جاتی ہے لیکن دوسروں کو جلا اور روشنی دیتی ہے۔ امیر المؤمنین کی زندگی بھی یہی ہے۔ جب امام نے بتلایا ہے کہ میں آپ کے درمیان ایسے ہوں جیسے اندھیرے میں شمع ہوتی ہے، مقصد یہ ہے کہ میں اپنی جان پہ تکلیفیں برداشت کر لیتا ہوں اور صبر کر لیتا ہوں، لیکن آپ کے لیے رہنمائیاں پیش کرتا ہوں۔ اب یہ رہنمائیوں میں سر فہرست رہنمائی یہ ہے کہ ہمیں اگر کسی کی وجہ سے تکلیف ہو تو وہ تکلیف بھی ہم برداشت کر لیں، لیکن ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہیں ہو۔ دیکھیے قرآن مجید میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ گناہ سب سے بڑا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جناب لقمان کی زبان سے الفاظ نکلے ہیں اور اللہ نے قرآن بنا کے یہ بتلایا کہ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، ان شرک لظلم عظیم، سب سے بڑے گناہ کا نام ہے شرک۔ اب اس اللہ کے دربار میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ شرک کیا ہے؟ یعنی کوئی اس کا شریک بن جاتا ہے۔ اب دیکھیے سب سے بڑا گناہ شریک ہونا ہے اور شریک قرار دینا ہے، لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بخشش کی بات آتی ہے تو اب اگر کسی نے کہہ دیا دل کی گہرائی سے، بلکہ یہ بھی ہے کہ اگر اس نے زبان سے کہہ دیا تو آپ کو اس کی زبان پہ اعتماد کرنا چاہیے۔ اس نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ، کوئی تیرا شریک نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے تیری ذات کے علاوہ۔ اب وہی معبود کہتا ہے جس نے کہا کہ شرک سب سے بڑا ظلم عظیم ہے، وہ کہتا ہے اس نے یہ جملہ کہہ دیا تو اب میں نے اسے معاف کر دیا۔ اس سنت الہی کو مد نظر رکھنا چاہیے زندگی میں کہ اگر کسی نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اب ہم کسی کے لیے رہنما اور کسی کی زندگی کے لیے سکون کا ذریعہ بنیں، اس کے لیے رکاوٹیں اور اس کے لیے اندھیرے کا سبب نہ بنیں۔ اب یہ ہے حقیقت میں اس دینے والے نے زندگی دی ہے تو ساتھ یہ بھی بتلایا ہے کچھ مجھ سے بھی لے لو، میں تو اپنے مقابلے میں فرعون کی صورت میں آ
کہ رب اعلیٰ کہنے والے کو بھی لیے موسیٰ و ہارون کو کہتا ہوں جاؤ اس کو میری طرف بلا کے لے آؤ۔ تو زندگی کا ایک پہلو شمع بن جائے، اور شمع بن کے اگر کوئی اسی شمع کو پھونکے مار کے بجھانا چاہتا ہے، وہ بجھانے والا اپنا کام کرتا رہے اور ہمیں اپنا کام کرنا ہے۔ یہ ہے زندگی میں شمع بننا، یعنی خود تکلیفیں برداشت کر کے دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا۔ اردو زبان طبقہ جو خصوصاً گزشتہ ادوار میں سکولوں میں تعلیم حاصل کی ہے پاکستان میں، ہمارے ہاں ابتدائی سکولوں سے لے کے کالجز تک کا بڑا ایک اچھا سسٹم تھا۔ صبح جو اسمبلی ہوتی تھی تو اسمبلی کے بعد ایک دعا پڑھی جاتی تھی۔ دو چیزیں بڑی اہمیت رکھتی تھیں اور ان دونوں چیزوں کو اہمیت ہونی چاہیے۔ دعا جو علامہ اقبال کی ہے بچے کی دعا، اور ایک قومی ترانہ۔ اب یہ قومی ترانہ جو پاکستان کا تھا اس کو بھی آپ مد نظر رکھ سکتے ہیں۔ وہ دعا بالخصوص نام تو ہے بچے کے لیے دعا، لیکن حقیقت میں ہر ایک کے لیے دعا ہے، اور وہ کیا ہے؟ یہی زندگی میں انسان کو شمع بننا چاہیے۔ علامہ اقبال نے یہ کلیات اقبال کو اگر آپ دیکھیے تو یہ زہرن بانگ درا کی یہ نظم ہے، اور بچے کی دعا یہ اقبال کہتے ہیں کہ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری۔ اب یہاں علامہ اقبال نے پہلے شعر میں جو دعا مانگی ہے اور بچے کو دعا مانگنا سکھایا ہے وہ یہ ہے کہ پروردگار میری زندگی شمع کی صورت میں بن جائے۔ اور پھر شمع کا کام کیا ہوتا ہے؟ دوسرے شعر میں فرماتے ہیں دور دنیا کے میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے۔ یعنی میں اب تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے کہ دور دنیا کے میرے دم سے اندھیرا ہو جائے۔ اقبال فرماتے ہیں میں جب چراغ بن جاؤں، میں جب شمع بن جاؤں، بچے کو سکھا رہے ہیں یہ کہو کہ میں جب شمع بن جاؤں تو میری وجہ سے اندھیرا دور ہو جائے، اور جہاں جہاں بھی میں ہوں ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے۔ یعنی زندگی یوں ہو کہ انسان دوسروں کے لیے اجالا بن جائے، دوسروں کی کام آنا، یہی حقیقت میں زندگی اسلامی ہے۔ اور اسی زندگی کو قرآن بھی چاہتا ہے، مصطفیٰ بھی چاہتے ہیں، ائمہ خدا بھی چاہتے ہیں۔ ایک جگہ پہ جا کے دیکھیے اپنے بڑے پیارے صحابی کو جناب امیر المومنین ہدایات ارشاد فرما رہے ہیں، جناب کمیل کو حکمت نمبر ناج البلاغہ کی 257 کو اگر آپ دیکھیے تو چند ہدایات جناب امیر علیہ السلام نے جناب کمیل کو ارشاد فرمائی ہیں۔ یا کمیل مر اہلک ان یروہو فی کسب المقارم، اے کمیل، یہ فقط کمیل تک کی بات نہیں ہے اور اپنے لیے بات نہیں ہے، نہیں، جب اپنے آپ کو آپ نے سنوار لیا ہے تو کیا ہے؟ اے کمیل اپنے عزیز و اقارب کو ہدایت کرو کہ وہ اچھی خصلتوں کو حاصل کرنے کے لیے دن کے وقت نکلیں، یعنی کوشش کریں اچھی خصلتیں حاصل کریں۔ پھر کیا کریں؟ وَيُدْلِجُوا فِي حَاجَةِ مَنْ هُوَ نَائِمٌ، اور رات کو سو جانے والوں کی حاجت روائی کو چل کھڑے ہوں۔ یعنی جو لوگ سوئے ہوئے ہیں وہ دن ہے یا رات ہے، خواب غفلت میں سوئے ہوئے ہیں یا ظاہری طور پر سوئے ہوئے ہیں، سوئے ہوئوں کی مدد کے لیے انسان کی قدم بڑھنا یہی حقیقی زندگی ہے، یہی شمع زندگی کا مفہوم ہے۔ اور یہی امیر المومنین اپنے پیارے صحابی کو بتلاتے ہیں کہ جب وہ دوسرے لوگ سوئے ہوئے ہوں تو ان سوئے ہوئوں کی، یعنی جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری مدد کون کر رہے، آپ یہ مت انتظار کیجئے کہ کوئی جانے گا پھر آپ کا شکریہ ادا کرے گا، آپ کا تابع دار بنے گا، تو یہ نہیں، بلکہ وہ نہیں جانتا آپ کون ہیں۔ آپ اپنے آپ کو جانیے، آپ اپنا کام کیجئے۔ یہی 2 پوائنٹ اس سیشن میں کہ اگر کسی سے غلطی ہوتی ہے، اس غلطی کرنے والے کا اپنا کام، جیسے وہ لا شریک لہ، وہ اللہ اپنے شریک کو بھی معاف کر دیتا ہے، بڑے سے بڑے گناہ کو اور دوسرے کی غلطی کو معاف کر دیجئے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جن کو نہیں پتہ ان کے ساتھ بھی احسان کرتے جائیے۔ کس لیے؟ اس لیے کہ زندگی دینے والے رب نے ہمیں دیا ہے، ہم اس کو بہتر انداز میں اس کی مخلوق کے لیے استعمال کریں گے تاکہ وہ راضی ہو جائے۔ پروردگار
نہج البلاغہ کے ان جملات پہ عمل کر کے ہماری زندگی کو زندگی صالح بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔